قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کتاب بحار الانوار کی خصوصیات اور امتیازات کہ بحار الانوار میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں اور کس دقت سے، کس روش کے ساتھ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بحار الانوار کو لکھا ہے۔ کتاب بحار الانوار جو جوامع ثانویہ حدیث میں سب سے اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب پر مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں، یعنی بحار الانوار پر مختلف اعتراضات کیے گئے ہیں جس کے جواب بھی حاضر ہیں۔ اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ علامہ مجلسی کی دی ہوئی توضیحات تیزی کی بنا پر دقت و تعمل سے خالی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تیزی کا مطلب یہ نہیں کہ کلام صحیح نہیں ہے، اگرچہ علامہ مجلسی کی دی ہوئی توضیحات کافی نہیں ہیں مگر غلط بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ آپ بڑی تیزی میں تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے جو ہے جمع آوری کی ہے، تو علامہ مجلسی کی جو دقت نظر ہے ان کی تیزی اور دوسروں کی سال ہا سال کی دقت پر بھاری ہے۔ کہا گیا ہے کہ بحار الانوار بے بنیاد روایتوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسرا اہم اعتراض، جس کی کوئی سند بھی نہیں پائی جاتی۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جسے بے بنیاد سمجھتے ہیں دوسرے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ضعیف السند روایات کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ادلہ سنن میں تسامح کے وقت مستحبات اور مکروہات پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بعض کتابیں ضعیف روایات کو جمع کرنے کے لیے ہی لکھی گئیں اور یہ ان کتابوں کا عیب نہیں، جیسے کتاب مستدرک الوسائل، عوالی العالی۔ تیسرے، بعض نے کہا ہے کہ تکراری روایات بحار الانوار میں کافی پائی جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو روایات بحار الانوار میں تکرار ہوئی ہیں وہ نسخوں کے اختلاف کی بنا پر، اور یہ فی الواقع تکرار نہیں ہے، اور کبھی ایک روایت دو باب میں مناسبت رکھتی تھی، لہٰذا دو جگہ تکرار ہوئی۔ یہاں ہم بحار الانوار میں آنے والی بعض مستقل بحثوں کی جانب بھی اشارہ کریں گے جو بحار الانوار میں یہ مباحث ذکر کیے گئے ہیں، جو کافی مفید ہیں کہ بحار الانوار میں کن موضوعات کو علامہ مجلسی نے ان کا احاطہ کیا ہے۔ براہین توحید، جلد 3 صفحہ 230، بحث بدا، جلد 3 صفحہ 122، احباط و تکفیر، جلد 5 صفحہ 332، پیغمبر و ائمہ علیہم السلام کا وقت موت حاضر ہونا، جلد 6 صفحہ 200، عصمت آدم ابو البشر علیہ السلام، جلد 11 صفحہ 124، تواتر حدیث رجعت 53، جلد 53 صفحہ 122، احکام نجوم، جلد
58 صفحے 248، اطلاقات اسلام و ایمان جلد 49 صفحے 126، بحث کیفیت وضو کے متعلق اور یہ کہ اہل سنت کا وضو کرنا خلاف قرآن ہے، جلد 80 صفحے 283، مدینے کے قبلے کے متعلق بحث جلد 84 صفحے 154 اور جلد 100 صفحے 433۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک معتدل اخباری تھے، لہذا بعض مباحث میں اصولیین کی روش کو پسند کیا ہے اور کہیں اخباریوں کی پیروی کی ہے۔ فلسفے کے متعلق علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، خصوصاً ابن سینا کے بارے میں، لیکن اس سلسلے میں اچھی بات یہی ہے کہ ایسے موقعوں پر احتیاط سے کام لیں اور بڑی جلدی سے کسی کو کافر یا فاسق قرار نہ دیں۔ بہار الانوار میں چند کتابیں یا رسالے چھپے ہیں۔ ایک، مسائل علی بن جعفر علیہ السلام، بہار، جلد 10 صفحے 249 سے صفحے 291 تک۔ دوسرے، رسالے شرح الثار جناب مختار کے حالات میں جعفر ابن محمد بن نما کا، جلد 45 صفحے 345 سے صفحے 384 تک۔ تیسرے، قصے الجزیرۃ الخضراء، جلد 52 صفحے 519۔ چوتھے، رسالے طب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و طب الرضا علیہ السلام، جلد 62 صفحے 290 اور صفحے 306 پر۔ اسی طرح صحیفہ ادریس علیہ السلام، جلد 95 صفحے 453۔ العدد القویہ، جلد 94 صفحے 224۔ فہرست منتخب الدین، جلد 105 سے صفحے 200 سے 297 تک۔ آٹھویں، جنت الماوا فی ذکر من فاز بلقاء الحجہ علیہ السلام، حاجی نوری کے، جلد 53 صفحے 119 سے 336 تک۔ ہدایت الاخیار الی مفہرس بہار الانوار، یہ وہ کتابیں ہیں جو بہار الانوار سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ فہرست منتخب الدین، جنت الماوا، ہدایت الاخیار الی مفہرس بہار الانوار، سید ہدایت اللہ مستحرمی کی یہ کتاب بہار الانوار کی، یہ چاپ ایران کی، جلد 54، 55 اور 56 پر ہے، اور چاپ بیروت کے 108، 109 اور 110 پر ہے۔ 10ویں، الفیض القدسی فی ترجمۃ العلامہ المجلسی، حاجی نوری کی، جو جلد 105 کی ابتدا میں چھپی ہے۔ بہار الانوار کے مصادر، بہار الانوار 629 کتابوں سے لی گئی۔ خود علامہ مجلسی نے بہار کے مقدمے میں 378 کتابوں کا نام لکھا ہے اور کہا ہے کہ اکثر موقعوں پر ان سے مدد لی گئی۔ واضح ہو کہ ان تمام کتابوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ عقلی، کلامی، اخلاقی اور معاہدہ جیسے مباحث میں قوی سند نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس کے باوجود علامہ مجلسی نے احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اب ذکر کرتے ہیں علامہ مجلسی کے شاگردوں کی ایک مختصر سی فہرست، اور بہت ہی خاص جو آپ کے شاگرد تھے بس انہی کا نام یہاں درج کیا گیا ہے۔
ایک ہے آمنہ خاتون علامہ مجلسی کی بہن، جنہوں نے علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے لکھنے میں آپ کی مدد کی، امیر محمد صالح خاتون آبادی اور مرزا عبداللہ افندی اور ملا عبداللہ بحرینی اور سید نعمت اللہ جزائری، یہ 5 شخصیتیں وہ ہیں جو بہار الانوار کے لکھنے میں علامہ مجلسی کی مدد کیا کرتے تھے، انہی شاگردوں کا نام یہاں لکھا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 110 جلد کی کتاب لکھنا ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامہ مجلسی ہر صفحے پر ایک باب کا عنوان لکھتے اور روایات کا حوالہ بھی لکھ دیا کرتے تھے، اور یہ شاگرد عین روایات کو اس پر لکھ دیا کرتے تھے اور استاد کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور وہ اس کے نیچے شرح و تفسیر بیان کر دیتے تھے۔ بہار الانوار پر بے شمار علماء نے تعلیقات لگائے ہیں، لیکن ان میں بہترین تعلیقہ علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ کا ہے، جنہوں نے بہار الانوار کی 6 جلدوں پر تعلیقہ لگایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔